بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارا اس مہینے کی جو ایک بہترین ایک خوبصورت ترین سیریز جس کو ہم کہیں گے، ہم اس کو بہت محبت کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ہم اس کو کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بات، ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی کی سنت، ان سے محبت، اس کا اظہار، سب کچھ۔ آج الحمدللہ پھر سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسیہ موجود ہیں۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے صحابہ کا ہمارے نبی کے ساتھ اظہار محبت کس طرح کا ہوتا تھا۔ نبی سے محبت کے بغیر تو ہم سب جانتے ہیں نہ ایمان مکمل ہے اور نہ ہی ہماری شخصیت مکمل ہے۔ تو اگر نبی سے محبت ہے تو صحابہ کیسے کرتے تھے اور ہم کیسے کرتے ہیں؟ پھر بہترین ہم بات کا ہمارا ایمفسس ہی ہماری تھرو آؤٹ ان چیزوں میں یہ ہے کہ زبانی کلامی اظہار محبت اور سیلیبریشنز کا اظہار محبت ایکچولی اظہار محبت نہیں ہے، پریکٹیکل اظہار محبت، آپ کی شخصیت کے اندر جھلکتی ہوئی سیرت کے آثار کی اظہار محبت، آپ کی زندگی کے معمولات جو ہیں فرام دا بگننگ ٹل دا اینڈ کی جو اظہار محبت ہے، وہ دراصل کہلاتی ہے انشاءاللہ محبت کا اظہار۔ آج ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر آسیہ سے، اور پھر ہم یہ بھی آج دیکھنے والے ہیں کہ کون سی ایسی سناز ہیں جو فورگوٹن ہیں، مطلب آج کے وقت پہ لوگ بھول چکے ہیں یا ان کو اتنا پریکٹس نہیں کرتے۔ کچھ ہم نے آلریڈی لاسٹ ٹائم بھی ہم نے مینشن کی تھی، انشاءاللہ آج ہم ان کو پھر سے دوبارہ سے مینشن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر احسان ہے الحمدللہ۔ اور واقعی جیسے کہ آپ کہہ رہی تھیں کہ بہت خوبصورت یہ سیریز ہے جو ہم کر رہے ہیں آج کی بات کے پلیٹ فارم پر۔ جی، حقیقت یہ ہے کہ حبیب کا تذکرہ جو ہے نا، اس پر تو اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ اس پر درود سلام بھیجتے ہیں، بالکل، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا صلی تسلیما۔ اللہ علیہ وآلہ اور یہ وسلم۔ بہت ہی پیارا لگتا ہے بالکل، اپنے دل سے حبیب کی محبت کا تذکرہ کرنا جی، اور ان کے اوپر درود و سلام بھیجنا، اور ان کی بات کرنا، ان کا ذکر بالکل، کرنا اور ان کے اور پھر معمولات ان کے کو پیاروں کا ذکر کرنا، بالکل وآلہ واصحابہ اجمعین، اجمعین، ٹھیک ہے۔ انڈاؤٹیڈلی۔ اور یہ ہے کہ صحابہ کی اہمیت، جیسا کہ آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ صحابہ کرام کیسے محبت جی، کرتے تھے، تو سب سے پہلے اس کی سگنیفیکینس پہ ہم بات کر لیں کہ صحابہ کی محبت کرنا یا ان کی مثالیں ڈھونڈنا کیوں اہم ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ محدثین کے متفقہ اصول کے مطابق اگر یہ بات ثابت ہو جائے نا کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی یہ ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد میں صحابی نے دعویٰ کیا کہ اس ملاقات میں یا اس محفل میں میں نے یہ چیز دیکھی، سنی، اور یا پھر میں نے کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، تو وہ ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے، اسٹیبلش فیکٹ ہوتا ہے جس پر کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ انگلی اٹھا سکے، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی روایت کریں گے نہ کریں، اس کے باوجود جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے دیکھا، سنا، ان کے حکم پر عمل کیا، اور ان کے سامنے کر کے دیکھا جس پر اللہ کے رسول نے اپروول دی، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم حبیب سے محبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ مثال صحابہ اسے ڈھونڈیں۔ میں نے جب آپ نے کل بتایا کہ ہم اس پہ کریں گے بات، تو یہ میرا بہت ہی فیوریٹ موضوع ہے، ماشاء اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تو یہ ہے کہ میں نے اس کے لیے 2-3 مثالیں ڈھونڈی۔ سب سے پہلی جو مثال ہے جو مجھے ہمیشہ بہت انٹریگ کرتی ہے، وہ جابر بن عبداللہ کی مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے سرخ حلہ پہنا تھا، آپ کے پاس ایک عبایا سا تھا جس کو آپ کبھی کبھار پہن لیا کرتے تھے، اور اس کا نام رنگ سرخ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان پر 14ویں کا چاند تھا اور صحرا کا چاند۔ تو کہتے ہیں میں نے آسمان پہ نظریں اٹھائیں اور میں نے کہا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ زمین کا چاند، بدر منیر۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ زمین کا چاند بہت خوبصورت ہے۔ انڈاؤٹیڈلی۔ تو یہ جو محبت ہے، بالکل، یہ ہمیں ان کی اتباع کے اندر جو انکنڈیشنل اتباع میں تو نظر آتی ہی آتی ہے، ان کی پرسنالٹی کو اور جو ہے ان کے دین کو اپہولڈ کرنے کے لیے اپنی ہر ترجیح کو نظر انداز کر دینے کی صورت میں تو نظر آتی ہی آتی ہے، لیکن پھر بھی ان کی ذات کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ ایک ایسا تھا کہ جب عامر بن امیہ الضمری جو ہے، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے بھیجا صلح حدیبیہ کے لیے، اور بعد میں قریش نے جو ہے بہت نیگیٹو سے کامنٹ کرنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کے تعلق کے اوپر، تو اس پر انہوں نے فوراً کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں نے بہت سارے جو ہے نا بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے، میں لیڈرز کو بھی ملا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ پیر فقیر سارے جو ہیں
کہتا کہ لیکن جو میں نے محمد کے ساتھیوں کا اس کے ساتھ تعلق دیکھا ہے، اس کی میں نے کوئی مثال نہیں دیکھی. وہ بات کرتا ہے تو ویسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے پرندے سروں پہ بیٹھے ہوں، اور جب وہ حکم دیتا ہے تو لپک پڑتے ہیں اس پہ اتباع کرنے کے لیے، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کا وضو کا پانی لینے کے لیے آگے ہو جاتے ہیں. اور سیدہ ام سلیم کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر آتے تھے، کیونکہ خالہ بھی تھی، اور آ کے وہ ایک چمڑے کے گدے پہ آرام کرتے تھے. تو کہتی ہیں میں کیا کرتی تھی کہ آپ کے پسینے کے قطرے جمع کر لیتی تھی اور اپنی خوشبو میں اس کو ملا دیتی تھی. اور وہ خوشبو جو اتنی خوبصورت تھی، کہتی ہیں اس کا کوئی پیرالل نہیں ہوتا، تو ہر بندہ مجھ سے پوچھتا تھا کہاں سے آئی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح وہ صحابیہ جو ہیں، کل ہی ہم اپنی سال استجابہ کی کلاس میں آج کل ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم غزوہ احد کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں. اور کیا ہے کہ غزوہ احد میں جب اتنی زیادہ ان ایکسپیکٹڈ سی شہادتیں ہوئیں اور کنفیوژن، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو ایک صحابیہ جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور میدان جنگ کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہیں، اور رستے میں چلنے والے کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ لگا آپ کے شوہر کی شہادت ہو گئی. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ چلا آپ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی؟ آپ کو پتہ چلا آپ کے باپ کی شہادت ہو گئی؟ اور وہ پھر بھی پوچھ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اور جب ان کو یہ پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت موجود ہے، کیونکہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ کی شہادت ہو گئی ہے، تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل. سبحان اللہ. دیکھیے ہم محبتوں کی بات کرتے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو محبت ہے اس کا کوئی پیرالل ہو نہیں سکتا. پھر آپ یہ دیکھیں غزوہ احد کی ہی ہم کل بات کر رہے تھے کہ غزوہ احد پہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ سارے کفار کا فوکس تھا کہ بس ان کو کسی طرح ختم کیا جائے، صحابہ نے ہیومن شیلڈ بنا دیا آپ کے سامنے اپنے جسموں کو، اور ان میں نصیبہ ام عمارہ جو ہے وہ تیر چلاتی تھیں اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے، اور کیا وہ بس منظر تھا اور کیا وہ تھی. اسی طرح چلیے پھر ایک محبت کرنے والی بیوی کا بھی تذکرہ کیے دیتے ہیں بڑے رومانٹک انداز میں. تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تھوڑا سا سٹرینوس کام کر رہے تھے، میرا خیال ہے شاید اپنا جوتا گانٹ رہے تھے جس میں زور لگ رہا تھا، اور آپ کے چہرہ مبارک پر، چہرہ انور کے اوپر پسینے کے قطرے جھلک رہے تھے. سیدہ عائشہ نے دیکھا تو دل جو ہے وہ محبت سے بھر گیا، اور انہوں نے بڑا زبردست ایک شاعر کا شعر پڑھا جس کا آخری مصرع یہ تھا کہ برقت کا برق العارض المتحللی. آپ کے چہرے پر وہ ایسے پسینے کے قطرے نظر آتے تھے جیسے بدریوں کے بیچ میں سے کبھی کبھی چاند نظر آ جاتا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ دنیا سے آپ نے انتقال فرمایا تو کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق نے آپ کے چہرے پہ آ کے بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جو ہے وہ طاری نہیں کرے گا. اور عمر رضی اللہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم کائنڈ آف انہوں نے اپنے حواس ہی جیسے کھو دیے، اور کہنے لگے کہ جس نے یہ کہا کہ محمد نہیں ہے تو. اچھا، اس کے ساتھ جو میں تذکرہ کرنا چاہوں گی بلال رضی اللہ عنہ کی محبت کا. اذان دینی بند کر دی، بالکل چلے گئے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے بالکل. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال اور جو رحلت ہوئی ہے، صحابہ کے نزدیک اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو ہوا کیا کہ بلال تو چھوڑ کے چلے گئے نا. پھر ایک دن آئے تو کیا ہوا کہ حسن اور حسین جو ہیں دونوں نے کہا کہ نہیں آپ تو بس اذان دیجئے نا، ہمیں اپنے نانا کا وقت یاد کرنا ہے. تو بہت اصرار کیا، اذان دینے کھڑے ہو گیا. روایات میں آتا ہے کہ جب اشہد ان محمدن پہ پہنچے تو پھر غش کھا گئے اور کہنے لگے کہ وہ چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا جب میں شہادت دیتا تھا ان محمدن عبدہ و رسولہ، آج وہ چہرہ میرے سامنے نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر دیکھے تو محبت کے یہ جو پیمانے ہیں جن میں عزت ہے، جس میں لگاؤ ہے اور جس میں سیکریفائس ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور جب ہم اس کے مقابلے میں اپنی وہ والی محبتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے بالکل میرے گھر کے سامنے ہی وہ لوگوں نے بنایا ہوا تھا وہ والا، اور میں نے اس کو اندھیری رات میں اس کو کیپچر بھی کیا. اور اس میں کیا ہے کہ ڈسکو لگا ہوا تھا، اونچی آواز میں میوزک لگا ہوا تھا، نعت تھی وہ نعت ہی لیکن بہت زیادہ میوزک تھا، اور لوگ وہاں پہ وہ رنگ برنگی روشنیاں چل رہی تھیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اور اس کے درمیان کتنا بڑا وہ ہے. صحیح بات. اور جب بات آتی ہے اس کی سنت کے فالو کرنے کے، جیسے عامر بن امیہ الضمری نے کہا کہ وہ حکم دیتا ہے تو لپک پڑتے ہیں اس کی اقتدا کرنے کے لیے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ آپ
سے محبت کا اظہار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ فرگوٹن سننا کی آج ہم بات کر رہے تھے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایام بیت کے روزے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے. اچھا, جوتوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں شازیہ آپ کیا کہتی ہیں؟ ایام بیت کے روزے کے متعلق بھی ہم لوگ میرے خیال سے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ کریں گے کہ یہ روزے ہوتے کیا ہیں. بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ چاند کی تاریخ کے 13, 14 اور 15 تاریخ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے, اور اس کی بڑی فرضیت, اس کا بہت اجر اور اس کا بہت ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایام بیت کہا اسی لیے جاتا ہے کہ اس میں چاند روشن ہوتا ہے نا, 12, 13, 14 وائٹ ڈیز, تو وہ اسی لیے کہا جاتا ہے. اور یہ آج ہم کسی کو بتائیں گے بھی تو وہ حیران ہوگا کہ یہ ورڈ کیا ہے, کہ یہ روزے جو ہے نا وہ کون سے روزے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اور پیر اور جمعرات کا روزہ بھی ہماری جنسی ہے وہ سنت سے نکل چکا ہے. اور اگر وہی بات کہ ہم پہلے بھی کی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن کا روزہ رکھتے تھے پیر کا, تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے. پھر جمعرات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو باقی آپ نے جو بات کی کہ یہ اس کی جوتوں میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ نے جوتوں کے اندر آپ نے نماز ادا کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مطلب نجاست نہ لگی ہوئی ہو جوتوں کے اوپر. تو وہ جو امپیورٹی بہت ویزیبل امپیورٹی ہے, کیونکہ جو مٹی ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک پیوریفائنگ ایجنٹ ہے جو کہ آپ کو پیوریفائی کر دیتا ہے. تو اگر کوئی ویزیبل نہیں ہے, تو اگر کوئی سرکمسٹانسز, جیسے ہم ٹریول ہی کر رہے ہیں, سپوز ہم ٹریول کر رہے ہیں, اس وقت سچویشن نہیں ہے, وی کین آفر دا نماز ان دا شوز ٹو. تو یہ چیز ہمیں ابھی آج کل بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ بھول چکے ہوئے ہم لوگ. اچھا, یوں تو عزت کا ایک اظہار ہے نا جوتے اتارنا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فخلعن علیک, جب وہ آئے اپنے اس میں وہ جو مقام نور تھا, تو ان پر جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے کہا اپنے جوتے اتار دیجئے نا, واقعی میں الصلاۃ لذکری. اچھا, لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جوتا پہننا یا نہ پہننا یہ ایک جو ہے نا, اس کا تعلق مسجد کی ایک نظافت یا ایک نظام کے ساتھ تو ضرور ہے, لیکن اس کا تعلق طہارت کے ساتھ نہیں ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب ہم لوگ سعودی عرب میں تھے تو عموماً کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک تو فرش ٹھنڈا بھی لگتا تھا, اور وہ پیر زخمی بھی ہو جاتے ہیں, بیکاز یو ہیو ٹو واک اے لاٹ, آپ کو صحیح میں بھی چلنا پڑتا ہے. اور کہیں اگر آپ دوسری یا تیسری منزل پہ چلے جائیں تو پھر تو وہ طواف کا چکر بہت بڑھ جاتا ہے نا. تو میں ہمیشہ پریفر کرتی تھی, اور لوگ بھی پریفر کرتے تھے کہ وہ اپنے جوتے پہن کے رکھتے تھے. تو یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے. تو یہ ٹھیک ہے, زیادہ تر جوتے ہم اتار کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن کبھی کبھی سنت کی پیروی کے لیے جوتے پہن کے بھی پڑھیے جائے. اچھا, ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گی, جو ہم پہلی والی بات کر رہے تھے ایام بیت کے روزوں کے بارے میں, اور اس میں یہ ہے کہ آج کی دنیا جو اس وقت انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور کیٹوجینک جو ڈائٹ سٹائل جو ہے, آج کی دنیا اس کے پیچھے جا رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ہفتہ واری 2 روزے رکھ لیں اور 3 ایام 20 کے رکھ لیں, تو ہمارے یہ 8 اور 3 11 بن جاتے ہیں. تو میرا خیال مور دین انف ہے. سسٹمائزڈ باڈی آلسو کتنی زبردست آپ کی ڈیٹاکس ہو جاتا ہے, ڈیٹاکس آرام سے ہو جاتا ہے, اور جو ہے آپ کی انرجی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہی بات ہے کہ سننا جو ہے, سننا از فطرہ. بالکل, میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ ربیع الاول کے لیے نا ایک ہمیں سلوگن سیٹ کر لینا چاہیے, اور وہ یہ ہونا چاہیے کہ پیپل رن فار دی نیچر, کہ بھئی اب چھوڑ دو نا ان سب چیزوں کو, ٹیکنالوجائزڈ اور ابنائزڈ اور انڈسٹریلائزڈ اور پروسیسڈ ایٹسیٹرا. تو ایسا کرو کہ کم بیک ٹو فطرہ, اور when it comes to فطرہ تو فطرہ is سننا. اور اب فطرہ میں آپ دیکھیے, ایک تو مجھے کچھ سبحان اللہ بات یاد آ رہی ہے کہ ابھی تو میرے ذہن میں آ گیا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت بلال کی قدموں کی آواز سنی, تو انہوں نے پوچھا کہ بلال میں نے تیرے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے جوتوں کی, تو جنت میں سنی ہے میں نے, کیا عمل ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ رسول اللہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ ضرور ہے کہ میں اپنے ہر وضو کے بعد 2 رکعات نفل پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, یہ سننا میرے خیال سے ہمارے اندر سے جا چکی ہے. اور سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے, مجھے ایک بڑا خوبصورت ایک یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانے کا جو طریقہ تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شانوں کے ایسے مطلب اپنی ایسے بیٹھا کرتے تھے سائڈ پہ ہو کے, اور اپنی 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. زبردست. آج ہمیں نہیں پتا کہ وہ اپنی 3 انگلیوں کا استعمال کرتے تھے کھانے کے لیے. کہتی ہے کہ جب ہم انگلیوں کو استعمال کرتے ہیں نا, اور ہمارے سلائیوا کے ساتھ وہ ٹچ ہوتی ہیں, تو ایسے انزائمز پیدا ہوتے ہیں جو کہ جو ہے نا کھانے کو ہضم میں زیادہ مدد دیتے ہیں. بالکل, اور تھوڑی کوانٹٹی آتی ہے. ایگزیکٹلی, تھوڑی کوانٹٹی آتی ہے. یو فیل فل ویری سون. تو آپ کی اس کے لیے جو ڈائٹ کانشیس ہے ان کے لیے, تو آج دیکھیں آج ہمیں یہ چیز بھی ہم لوگ بھول چکے ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو حلوائی اور جو نائی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو پکاتے ہیں, یہ لوگ ہمیشہ وہ پکوڑے اور
ان چیزوں کا جو ہے نا وہ مسالہ ہاتھ سے وہ کرتے ہیں. دے آلویز بلیو کہ جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے نا وہ چیز جو ہے نا اس میں غذائیت زیادہ آ جاتی ہے. اینی وے دیٹ از ویری سمپلیفائڈ نیچر آئی شوڈ کال اٹ. اور عربس کی میں نے دیکھا ہے جو ان کی بڑی پیٹنٹ قسم کی جو نیشنل ان کی جو ہوتی ہیں گیدرنگس اس میں وہ ابھی بھی ہاتھ سے کھاتے ہیں. اٹ لکس سو آڈ ٹو اس. ہمیں پلیٹوں میں ڈال کے چمچ کے ساتھ کھانے کی اور ان کے ابھی بھی بڑے بڑے اتنے بڑے تھال میں ہوتے ہیں اور اس کے 10-15 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ہر بندے کے آگے جو ہے نا وہ ایک چھوٹا چھوٹا شوربے کا پیالہ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا لسی کا گلاس ہوتا ہے. بالکل. اینڈ دے ایٹ لائک دیٹ. اسی برتن سے پانی بھی پی لیتے ہیں جس سے سب نے پیا ہوتا ہے, اسی تھال سے بھی کھا لیتے ہیں. دیٹس بیوٹیفل. آئی ریئلی لائک اٹ. اور مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری امی بھی اسی طرح جو گرمیوں کی لمبی دوپہروں کے بعد جب تھوڑی بھوک لگ جاتی تھی تو اماں جو ہے وہ بناتی تھیں اپنا وہ چنے کے چاول بناتی تھیں اور وہ چھوٹی سی چوکی پہ رکھ کے سارے گھر والوں کو بلا لیا جاتا تھا. وہ جس میں پرات میں آٹا گوندتے اس میں ڈالتے, اتنا اچھا لگتا تھا. اور آپ کو اس کے ساتھ ہی چونکہ حبیب کا تذکرہ ہے تو ان کی حدیث کا تذکرہ تو پھر اعزاز کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فقر کی شکایت کی. اللہ کے رسول بنتا کچھ نہیں ہے, وہ جو ہم کہتے ہیں نا جتنا مرضی کما لے بات نہیں بنتی. تو آپ نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم اکٹھے بیٹھ کے نہیں کھاتے. اور آپ یہ دیکھیں اگر آپ نے فارگاٹن سننا کی بات کرنی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. ہمارے گھروں میں میلز اکٹھے ہوا کرتے تھے ناشتے میں اور رات کے کھانے میں تو تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ لوگ نہیں ہوں گے. لیکن جب سے ہم لوگ بہت زیادہ پرسنلائزڈ ہم ہو گئے, انڈیویجولزم جو بہت زیادہ ہائپ پہ آ گئی ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ اب وہ بات ہی نہیں رہ گی. اب تو اماں کا کام یہ کہ وہ بس پکا کے رکھ دیں, جو اپنی کنوینئنس کے ساتھ آئے وہ ڈال کے تو کھاتا چلا جائے. اور اگر نہیں اماں پکا کے رکھتی تو کیا پرابلم ہے, ٹیک اویز ہے نا. اور وہ جو مل کے کھانے والی بات تھی جو میرا خیال ہے کہ کمپینین شپ کو جو ڈیولپ کرتی تھی, امپروو کرتی تھی, وہ ساری کی ساری باتیں ختم ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب حبیبک والعمل الذی یقربنا الی حبک. اب ایک اور بھی مجھے بلکہ جاتے جاتے ایک سننا یاد آ گیا. جی ہم نے کہا ہمیں اپنے ناظرین کو جو سمجھ میں آ رہا ہے, مسواک کا استعمال. دیکھیے مسواک کو تو اتنی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ جو ہے نا میرا اگر بس چلتا تو میں اس کو فرض کرا رہا. ہاں اکل ہی ہم سائنٹیفک آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ کتنے زیادہ فائدے جو ہے. آج کل ہماری ایک جمعرات کی کلاس میری والدہ محترمہ لیا کرتی تھی جب سے بیمار ہوئی ہیں, تو ان کی کلاس وہ مشکات شریف کی میں لے رہی ہوں 99J پہ ہماری فزیکل کلاس ہوتی ہے. ہم نے اس دن باب السواک پڑھا ہے اور اس میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں آدھی رات کو اٹھتے تو مسواک کرتے, گھر سے جاتے تو مسواک کرتے, گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے, اور ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے, ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے. یہ کتنی پیاری بات ہے شازیہ کہ آپ گھر میں آتے ہی گھر والوں سے بات چیت کرنے سے پہلے آپ جاتے ہو, جا کے اپنے ہاتھ منہ دھو کے مسواک کر کے فریش ہو کے اپنے گھر والوں کے پاس آ کے بیٹھتے. بالکل حدیث کے الفاظ ہیں طہارت کا باعث ہے, پیورٹی طہارت کا باعث ہے, اور آپ پاکیزگی اختیار کرتا ہے. ومرضات لربک, منہ کے لیے طہارت کا باعث اور تمہارے رب کے لیے رضامندی کا باعث. بالکل رضا کا باعث. سبحان اللہ جی, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین اور بھی بہت کچھ ہے, ٹائم ہمارے پاس ریسٹرکٹیڈ ہے, چیزیں بہت ہیں, آپ ایکسپلور کرنے لگیں تو آپ حیران ہوں گے. یہ تو تذکرہ ایسا ہے آپ کرتے چلے جاؤ تو یہ نیور اینڈنگ ہے. اس کا لطف, اس کی خوبصورتی ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پر ہے. ہمارا کیا کام ہے, بس ہمیں اپنا سوچنا ہے کہ ہمارا کیا کام ہے, اپنے آپ کو تھوڑا ایویلیویٹ بھی کرنا ہے. نبی سے محبت کے زبانی دعوے ہمارے لیے کام نہیں آئیں گے, عمل جو ہے وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا اور شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب فرمائے گا. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.